بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تطع كل حلاف مهين هماز بمشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فرمایا یہ ایسے لوگ جو بہت زیادہ قسمیں کھاتے ہیں اور ان کا کردار ذلت آمیز ہے، ذلیل لوگ ہیں، بات کرتے ہیں تو طعن کرتے ہیں اور شرارتوں کا موجب اور سبب بنتے ہیں. بنمیم، چغلیاں کھاتے پھرتے ہیں، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کرتے ہیں. مناع للخیر، ان کا کردار یہ ہے کہ خود تو بھلائی کیا کریں گے، دوسروں کو بھی بھلائی کرنے سے روکتے ہیں، یعنی برے مشورے دیتے ہیں اور نیکی سے روکنے کا سبب بنتے ہیں. معتدن اسیم، حد سے گزرنے والے لوگ ہیں یہ اور بدکار لوگ ہیں. اتلم، سخت مزاج جڑ قسم کے لوگ ہیں. بعد ذالک زنیم، اور اس سب پر یہ ہے کہ یہ صحیح النسب بھی نہیں ہے. فرمایا ایسوں کی بات کو آپ کوئی اہمیت نہ دیجیے. نبی علیہ السلام کی مخالفت تو سارے مشرکین بھی کرتے تھے، اہل کتاب بھی کرتے تھے، یہود و نصارہ، اور سارے بت پرست کسی بھی شعبے کے تھے یا کفار کسی بھی طرح کے تھے، وہ مخالفت کرتے تھے. لیکن ایک بات تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ جو یہ بات کر رہے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتی. یہ کیسے مان لیا جائے کہ ہم اتنے بے شمار دیوی دیوتاؤں کو پوجتے ہیں پھر ہمارے امور پورے نہیں ہوتے، کاموں میں کمی رہتی ہے. یہ کہتے ہیں ایک اکیلا رب مان لو جو سارے کام کر دیتا ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. پھر وہ کہتے تھے کہ دنیا کی تاریخ میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، ہر بادشاہ کے قوانین اس کے اپنے دائرہ کار کے اندر نافذ ہوتے تھے اور وہ بھی ٹوٹتے تھے، لوگ نہیں مانتے تھے، سزائیں ہوتی تھیں.
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا پر ایک نظام مسلط کر دیا جائے اور سارے نظام جو ہیں وہ باطل ہو جائیں اور ساری دنیا اس ایک نظام کو مان لے؟ یہ کوئی دیوانہ پن ہے، یہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن جب حضور کی ذات اقدس کی بات آتی تو وہ ذات پر طعن نہیں کرتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ہاں یہ آپ کو کوئی جنون ہو گیا ہے، آپ خیانت نہیں کرتے، آپ امین ہیں، صادق ہیں۔ تو جب ذات علی پر بات آتی تو ذاتی احترام وہ کرتے تھے، یہاں تک کہ دشمنی بڑے دور تک نکل گئی، مشرکین نے حضور کے قتل کا منصوبہ بنا لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ اس وقت بھی شہر کے متمول لوگوں کو جو ایمان ابھی نہیں لائے تھے، ان کی امانتیں بھی حضور علیہ السلام کے پاس تھی، یعنی وہ صادق اور امین مانتے تھے، ذات پر طعن نہیں کرتے تھے۔ یہ جس بندے کی بات یہاں ہو رہی ہے، یہ مشرکین مکہ کی طرف سے حضور کی خدمت عالی میں آیا اور بات سن کر اس نے سر جھٹک دیا اور کہا یہ بس اس میں بھولے بسرے لوگوں کی حکایات ہیں اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن ساتھ اس نے حضور کی ذات عالی پر طعن بھی کیا کہ یہ شخص تو بالکل بے کردار ہے، پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں سنا کر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ یہ بات بطور خاص نوٹ کر لیجئے کہ کفار و مشرکین نے جس کی آپ کی ذات کریم اور اخلاق کریمانہ پر طنز کیا، اسے ایمان نصیب نہیں ہوا، توبہ نصیب نہیں ہوا۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اخلاق عالیہ کے معترف تھے، عقیدے کے مخالف تھے، حتیٰ کہ حضور کے خلاف میدان جنگ میں لڑے بھی، انہیں توبہ نصیب ہو گئی۔ کتنے ایسے تھے جو بدر کے قیدیوں میں سے مسلمان ہوئے، کتنے ایسے تھے جو قید نہیں ہوئے، بدر کے بعد ایمان لے آئے۔ حضرت خالد بن ولید جس سے حضور نے اللہ کی تلوار فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بدر میں بھی خلاف، احد میں بھی حضور کے خلاف لڑے تھے، لیکن اس کے بعد انہیں ایمان بھی نصیب ہوا۔ یہ ذاتی طور پر آپ کی صداقت اور امانت کے قائل تھے۔ جو آپ کی ذات پر اعتراض کرتے تھے، ان کی صفت اللہ نے یہ بتائی کہ یہ حلاف، جھوٹی قسمیں کھانے والے ذلیل لوگ بات کرتے ہیں تو اس میں اگلے پر طعن کرتے ہیں، یعنی بات ہوتی ہے کہ حقیقت بیان کی جائے کہ یہ بات ایسے نہیں ہے، یہ سچائی بیان نہیں کرتی، یہ اگلے کی توہین کرنے کے لیے بات کرتے ہیں، بات میں طعنہ ہوتا ہے۔ مشائم بنمیم، ہر وقت شرارتیں کرتے رہتے اور چغلیاں کھاتے ہیں، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، یعنی اور برائی کو پھیلانے کا، فساد کو پھیلانے کا، لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں، نیکی سے روکتے ہیں، حد سے گزرنے والے اور کردار کے برے لوگ ہیں، بدکار ہیں، اکھڑ مزاج ہیں، تند خو ہیں، اور سب پر یہ کہ یہ سید نسب نہیں ہے۔ اب میرے ذہن میں اس شخص کا نام نہیں رہا، مدت ہوئی واقعہ پڑے ہوئے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ شخص جو تھا بہت امیر آدمی تھا، رؤسائے مکہ میں سے تھا،
اکیلا بیٹا تھا باپ کا، ساری میراث کا وارث بنا، اس کا باپ بہت رئیس آدمی تھا۔ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو اس نے اپنے آپ پر غور کیا کہ یہ جتنی برائیاں گنی گئی ہیں اس نے انہیں اپنے آپ میں پایا۔ لیکن ایک بات غنیم کہتے ہیں جس کا نسب درست نہ ہو، یعنی جو اپنے والد کا صحیح بیٹا نہ ہو بلکہ ماں کی غلط کاری کی وجہ سے پیدا ہو کر اس کے ذمہ لگ گیا، یا جس کے گھر میں پیدا ہوا اس کا بیٹا ہے لیکن حقیقتاً اس کا بیٹا نہیں ہے۔ تو والد تو اس کا فوت ہو چکا تھا، خود مختار تھا، اور لیکن والدہ حیات تھی۔ تو وہ ماں کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ آج تک اس ہستی نے جو بات کی وہ سچ ثابت ہوئی۔ میری جتنی برائیاں انہوں نے گنوائی ہیں میں نے بڑا غور کیا ہے، یہ ساری مجھ میں موجود ہے، لیکن یہ بات کہ میں اپنے والد کا صحیح نطفہ ہوں یا نہیں یہ اب میں تحقیق نہیں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو آپ مجھے اس کے بارے بتائیے، بلکہ تلوار سونت کر ماں کے سر پر کھڑا ہو گیا کہ لوگ سنیں گے تو کیا ہوگا کہ اس نے ماں کو قتل کر دیا، ہمیشہ کے لیے ہمارا قصہ بہتر ہے تم مجھے بتا دو۔ تو اس نے کہا اچھا تلوار رکھ دو اور حقیقت جان لو کہ تمہارا والد بہت بڑا رئیس، بہت بڑا نامور، بہت میرے ساتھ محبت کرنے والا، بہت اچھا تھا، لیکن اس کے مادے میں کوئی نقص تھا، اس کی اولاد پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ تو بالآخر بڑی دیر بعد اس نے مجھے مجبور کیا، اس کا ایک بہت قریبی دوست تھا، کہ تم اس کے ساتھ ملو، کم از کم ایک بیٹا تو ہو جائے جو میری اس میراث کو سنبھالے۔ تو یہ تمہارے باپ کی مرضی سے ہوا تھا، اس وجہ سے تم پیدا ہوئے، اور یہ گناہ ایک ہی بار ہوا اور تمہارے باپ کے حکم پر ہوا تھا، اس میں میرا قصور نہیں ہے۔ اس نے کہا مجھے آپ کے قصور سے غرض نہیں ہے، میں یہ حقیقت جاننا چاہتا تھا جو مجھے کہا گیا ہے یہ درست ہے یا نہیں۔ اس کے باوجود اسے توبہ نصیب نہیں ہوئی، یہ سچ جاننے کے باوجود بھی۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو لوگ نبی علیہ السلام کی ذات پر کسی بھی حوالے سے، آپ کے صحابہ کرام کے حوالے سے، ازواج مطہرات کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے ذات رسول پر اخلاقیات عالیہ پر طعن کرتے ہیں یا گالی دیتے ہیں یا بھلا برا کہتے ہیں، یا اس خیال میں مبتلا ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ وہ ہمیشہ وہ صحیح نسب نہیں ہوتے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، اختلاف کرتے ہیں لیکن اخلاق کریمانہ کے قائل ہیں، کہتے ہیں بندہ نیک ہے، صالح ہے، سچا ہے، امین ہے، دیانتدار ہے، جو بات کر رہا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتی، ہم یہ بات نہیں مانتے۔ لیکن جو ذات عالی پہ طعن کرتا ہے، علماء فرماتے ہیں خواہ وہ ازواج مطہرات کے حوالے سے کرے، اہل بیت اطہار کے حوالے سے کرے، صحابہ کرام کے حوالے سے کرے، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کا نسب مشکوک ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کو توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی۔ ان کان ذا مال و بنین، کیا ہوا اگر اس کے پاس بہت دولت اور صاحب اولاد ہے تو کوئی بات نہیں،
دنیا میں تو ہر دولت مند کی بات مانی جاتی ہے، یہ بڑا آدمی ہے، اس نے یہ کہہ دیا، ایسے ہی وہ فرمایا، یہ کوئی سچائی کی دلیل نہیں ہے کہ دولت مند ہے تو کھری بات کر رہا ہے، یا بڑا کنبہ ہے، بیٹے ہیں، تکڑا آدمی ہے، نہیں، فرمایا یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ اس کی حیثیت، اس کا شعور، اس کا علم، اس کی رائے کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، پیش کی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین، تو کہتے ہیں کوئی نہیں، یہ پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں، ایک تاریخی واقعہ وہ بیان کر دیا، یہ کون سا بڑا کما، یہ محض قصے کہانیوں کی بات ہے، لوگ دنیا سے گزر گئے، اب ان کی باتیں کرنے سے اثر کیا اور اس کا فائدہ کیا، یہ فضول باتیں ہیں۔ سنسمہ علی الخرطوم، فرمایا سارے مشرک کافر جائیں گے تو دوزخ میں ہی، لیکن یہ دوزخی جو ہوں گے جو ذات کریم پر تان کرتے ہیں، ان کی تو تھوتنیوں پر الگ سی مہر لگی ہوگی۔ سب سے نمایاں جگہ تو چہرے کی یہ ناک ہی ہوتی ہے نا، اور دنیا میں بھی لوگ اگر کسی کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو کہتے ہیں میری ناک کٹ گئی، یہ کام تم نے کیوں کیا؟ میں نے ناک اونچی رکھنے کے لیے کیا۔ تو فرمایا ان کی ناکوں پر بھی ایک خاص ذلت کی مہر لگی ہوگی، اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ مال اور دولت اور بیٹے یہ بڑی اللہ کی مہربانی ہے، نہیں، یہ اور بڑا امتحان ہے۔ ایک تو ذات کی ذمہ داری ہے، پھر مال، دولت، اولاد یا اختیارات، حکومت، اقتدار آ جائے تو یہ ایک اور بڑی ذمہ داری ہے کہ اس میں بھی اللہ کے احکام کو یاد رکھتا ہے یا نہیں۔ تو یہ ان کے پاس جو اولاد یا مال ہے یہ ہماری آزمائش ہے، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ۔ وہ پہلے جو قوم تھی، جو لوگ تھے، وہ افراد تھے جن کے پاس بہت بڑے باغات تھے اور بڑے دولت مند اور خوشحال تھے، ان کو بھی تو ہم نے دولت، بیٹے، بھائی، خاندان، شہرت، عزت دی تھی، یہ ان کی آزمائش تھی۔ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، جب انہوں نے کہا کہ باغ کے پھل تیار ہیں، فصل تیار ہے، تو قسمیں کھا کر کہا کہ الصبح، فجر طلوع ہوتے ہی نکل چلیں گے اور لوگوں کے اٹھ سے جاگنے سے، ہوش میں آنے سے پہلے پہلے پھل بازار میں پہنچا دیں گے، سارا فروٹ لے آئیں گے، جب سارا ماحصل حاصل کر لیں گے۔ وَلَا يَسْتَثْنُونَ، یہ منصوبے بناتے رہے اپنا غلہ یا اپنا پھل یا اپنا مال جمع کرنے کے، لیکن اللہ کا نام نہیں لیا، اللہ کی تعریف نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ انشاءاللہ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو ہم سب جمع کر لیں گے، انہیں میری یاد نہیں تھی، اپنی ذات پہ ناز تھا، ہمارا باغ، ہماری دولت، ہمارے پھل ہم حاصل کر لیں گے۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، وہ رات کو منصوبے بنا کر، تیاری کر کے، ارادہ کر کے سو گئے بے فکر ہو کر، اور اللہ نے اس باغ پر مصیبت بھیج دی، تباہی بھیج دی، بربادی بھیج دی، وہ راتوں رات اسے تہس نہس کر دیا گیا، نہ کوئی پھل بچا، نہ کوئی میوہ بچا، نہ کوئی غلہ بچا، تباہ و برباد ہو گیا۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، اور صبح جب طلوع ہوئی تو صبح نے اسے دیکھا،
وہ ایسا تھا جیسے کسی کھیت سے فصل اٹھا لی گئی ہو، کاٹ لی گئی ہو۔ جب فصل اٹھا لی جاتی ہے تو گرے پڑے تنکے کو گرا پڑا سٹا، کٹی ہوئی فصل کے چھوٹے چھوٹے تنے وہ رہ جاتے ہیں۔ تو وہی بات وہاں تھی، ایسے لگتا تھا کہ کسی نے ساری فصل تو اٹھا لی اور کٹے پھٹے تنکے کوئی کہیں پڑا ہے۔ فتنادوا مصبحین، انہوں نے الصبح ایک دوسرے کو آوازیں دیں، او فلاں بھائی تم بھی آ جاؤ، تم چلو بھائی، چلے تیار ہو جاؤ، ناشتہ کر لو، منہ اندھیرے نکل چلیں لوگوں کے آنے سے پہلے۔ ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، اگر اپنی فصل جمع کرنی ہے، کھیتی کو کاٹنا ہے یا پھل میوجات جمع کرنے ہیں تو سویرے سویرے منہ اندھیرے نکل چلو۔ فانطلقوا وهم یتخافتون، گھر سے نکل کھڑے ہوئے اور ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہے تھے، چپکے باتیں کر رہے تھے ایک دوسرے سے۔ اللہ یدخلنها اليوم علیکم مسکین واغدوا علی حرد قادرین، ایک دوسرے سے کہے جلدی چلو، سویرے سویرے منہ اندھیرے، لوگوں کے جاگنے سے پہلے سورج بلند ہونے سے پہلے اپنا ساری فصل جمع کر لو تاکہ کوئی مانگنے والا غریب مسکین بھی نہ پہنچے۔ لوگ جاگیں گے، تیاری کریں گے، کپڑے بدلیں گے، باہر آئیں گے، پھر پہنچیں گے، اس سے پہلے اپنی فصل اکٹھی کر لو، کوئی غریب مسکین اپنا حصہ مانگنے بھی نہ آ جائے۔ وَاغْدُوا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، اور بہت سویرے اپنے باغ میں، اپنے کھیت میں پہنچ گئے، بہت بڑے باغات تھے۔ جب پہنچے فَلَمَّا رَأَوْهَا، تو کہنے لگے قالوا انا لضالون، یہ ہم کہیں راستہ بھول گئے اندھیرے میں، یہ کسی اور جگہ نکلے ہیں، یہ تو اجڑی پجڑی برباد جگہ ہے، ہمارا تو خوبصورت باغ تھا، پھلوں سے لدا پھندا فصل تیار تھی، تو یہ ہم کسی اجاڑ جگہ آ گئے ہیں، اندھیرے میں راستہ بھول گئے ہیں۔ بل نحن محرومون، پھر انہوں نے کہا نہیں، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہم تباہ ہو چکے ہیں، جگہ تو وہی ہے جہاں ہمارا باغ لہلہا رہا تھا، بات یہ ہے کہ ہم اجڑ چکے، ہم تباہ ہو گئے، ہم محروم ہو گئے، ہماری ہر چیز ضائع ہو گئی۔ قال اوسطهم الم اقل لکم لولا تسبحون، تو ان میں جو ذرا معتدل مزاج تھا، نسبتاً بہتر آدمی تھا ان کا بھائی، اس نے کہا میں تمہیں کہتا نہیں تھا کہ اللہ کا نام لیا کرو، اللہ کی پاکی بیان کیا کرو، اللہ کی تعریف کیا کرو، اللہ کا شکر کیا کرو جو یہ نعمتیں دیتا ہے، تو میری بات نہیں سنتے تھے۔ تو علماء حق فرماتے ہیں کہ یہ بندہ اگرچہ انہیں رائے تو اچھی دیتا تھا لیکن ان سے الگ نہیں ہوا، پھر رہا ان کے ساتھ ہی، تو اس کے حصے کا باغ بھی انہی کے ساتھ تباہ ہو گیا۔ تو برائی سے روکنے والے کو برائی سے الگ ہونا چاہیے، منع کرتا بھی رہے لیکن برائی میں شامل رہے، اچھا تم نہیں رہتے ہو چلو میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ کوئی روکنا نہیں ہے۔ برائی سے سمجھوتے کرنے والا نہیں بچے گا، خواہ وہ اسے برا بھی کیا بتاتا ہو کہ یار یہ غلط کر رہے ہو، نہیں بھائی کرنا ہے، اچھا چلو کرتے ہیں، فرمایا ایسے لوگ بھی ساتھ ہی تباہ ہوتے ہیں۔ وہ اگرچہ انہیں مشورے دیتا رہا، روکتا رہا کہ بھئی یہ نعمتیں، یہ دولت، یہ حکومت، اقتدار، اختیار، یہ اللہ کی دین ہے، اس کا شکر ادا کرو، یہ تمہارا کمال نہیں ہے،
اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اس کی تعریف کرو اور اس کے حکم کے مطابق اسے برتو۔ یہ تمہاری جاگیر نہیں ہے کہ تم جو چاہو کرو۔ تمہارے پاس دولت ہے یا اقتدار ہے یا حکومت ہے یا اختیارات ہیں تو ان کا استعمال بے دریغ نہ کرو، اللہ کے حکم کے مطابق کرو۔ لیکن تم نہیں مانتے تھے تو وہ مشورے تو دیتا رہا، منع تو کرتا رہا، لیکن خود ان سے الگ نہیں ہوا تو اس کا مال بھی انہی کے ساتھ تباہ ہو گیا۔ تو گویا جو برائی پہ سمجھوتا کر لیتا ہے، خواہ اسے اچھا نہیں سمجھتا، دوسروں کو کہتا بھی ہے یہ اچھا نہیں ہے پر تمہارے کہنے پر کرتے ہیں، فرمایا ان کے ساتھ ہی نتیجہ بھگتے گا۔ قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین، تب انہوں نے پھر بھی خوش بخت تھے، دنیا کا نقصان ہوا تو سمجھ گئے، کہنے لگے اللہ تو پاک ہے، تو ہمارا پروردگار ہے، ہم تجھے رب مانتے ہیں، تو پاک ہے۔ انا کنا ظالمین، یقیناً ہم ہی غلط کار تھے، جو ہم نے کیا ہماری غلطی تھی، تو بے نیاز ہے، پاک ہے، ارحم الراحمین ہے، مہربان ہے۔ ہم نے غلط کیا، ہم نے اپنی مرضی نافذ کرنے کی کوشش کی، ہم نے ہر چیز کو اپنا کمال سمجھا، مال و دولت کو بھی، اولاد کو بھی، حکومت و اقتدار ہم نے سمجھا ہماری قابلیت سے ہم نے یہ حاصل کر لیا، یہ ہمارا قصور تھا، ہم ظالم تھے، یعنی غلط کام کرنے والے تھے، ہم نے غلط کیا۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، پھر تو ایک دوسرے کو نصیحت کرنے لگ گئے کہ یار میں منع کرتا تھا، تم کہتے تھے ایسا ہی کرنا ہے، وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں یہ کہتا تھا، ایک دوسرے کو ملامت کر رہے تھے کہ تم نے ہمیں برائی پہ لگایا، وہ کہتا تھا نہیں تو اس نے مشورہ دیا، اس کی رائے ہے۔ قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، لیکن پھر بات سمجھ گئے، کہنے لگے در حقیقت ہم سب نے مل کر ہی غلط کیا، ہم سب غلط کرنے والے تھے، ہماری بد نصیبی، ہماری بدبختی، ہم نے بھلائی کو، نیکی کو چھوڑ کر برائی اختیار کی اپنے لیے، ہم نے اپنے نبی کا اتباع چھوڑ کر شیطان کی بات مانی۔ دنیا میں دو ہی طاقتیں ہیں، ایک نیکی اور بھلائی کی، ایک برائی کی۔ بھلائی کی طاقت کا سربراہ اللہ کا نبی اور رسول ہوتا ہے، بھلائی کی قیادت نبوت کے پاس ہوتی ہے، برائی کی قیادت شیطان کے پاس۔ کسی بندے کے کہے میں آ کر برائی کریں، اپنی خواہش پر، نفس کی خواہش پر برائی کریں، لیکن در حقیقت وہ پیروی تو شیطانی کی ہوتی ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہماری یہ بد نصیبی، ہم بدبخت تھے، یا ویلنا، ہماری تباہی، انا کنا طاغین، ہم سب نے ہی برا کیا، کہ ایک دوسرے کو کہتے تو رہے لیکن برائی میں عملاً شریک رہے، ہم سب بھی خطا کار ہیں۔ عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا، ہمارا پروردگار تو اس بات پہ قادر ہے، غلط ہو گیا، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، لیکن ابھی خیر ہے، دنیاوی تباہی آئی ہے، ہمارا ایمان تو نہیں چھنا، ہم اللہ کو رب تو مان رہے ہیں۔ پھر انہیں احساس ہوا کہ یہ بھی اس کا احسان ہے کہ ایمان سلب نہیں ہوا، دنیا کا مال گیا ہے، ورنہ گناہ پہ ایمان بھی سلب ہو جاتا ہے، اللہ سے تعلق بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو کہنے لگے جب ہمارا تعلق قائم ہے
تو پھر وہ ہمیں اس سے زیادہ، اس سے اچھے باغات، اس سے زیادہ اقتدار و اختیار بھی دے سکتا ہے۔ وہ قادر ہے، جس نے چھینا ہے وہ دے بھی سکتا ہے۔ یہ بھی اس کا شکر ہے کہ ہمارا دنیا کا مال گیا، دین تو بچ گیا۔ اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا راغبون، ہم سچے دل سے اللہ کریم سے توبہ کرتے، اور پھر اس پر شکر ادا کر رہے تھے کہ الحمدللہ ایمان تو بچ گیا، آئندہ کے لیے ہم دنیاوی مال و دولت پہ فخر نہیں کریں گے، دنیاوی اقتدار کے نشے میں آ کر اللہ کی نافرمانی کا نہیں سوچیں گے۔ ہمیں پتہ چل گیا ہر چیز اس کی طرف سے دی گئی نعمت ہے، اور اس کی نعمت کو اس کے حکم کو اور اس کے قاعدے کے مطابق استعمال کرنا ہے، اسی کی راہ پہ چلنا ہے، اور ہم جو کر چکے ہیں اس سے توبہ کرتے ہیں، اور آئندہ کے لیے اس کے کرم کے امیدوار ہیں۔ وہ قادر ہے، اس سے زیادہ مال و دولت، اس سے زیادہ اختیار و اقتدار ہمیں دے سکتا ہے۔ اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا راغبون، ہم اپنے پروردگار کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں، اسی سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں۔ کذالک العذاب، دنیا میں اس طرح سے عذاب آتے۔ ہمارے ہاں کیا ہے، جب ہم پر گرفت آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کسی نے مجھ پر جادو کر دیا ہے، میرا بیٹا بیمار ہو گیا، میرے بچے فوت ہو جاتے ہیں، کسی نے جادو کر دیا ہے، میری شادی نہیں ہوتی، کسی نے باندھ دیا ہے، میری اولاد نہیں ہوتی، کسی نے جادو کر دیا ہے، میری دکان نہیں چلتی، کسی نے جادو کر دیا ہے، میری ملازمت چھوٹ گئی، رزق میں تنگی آ گئی، کسی نے یہ کوئی جادو نہیں کرتا۔ یہ جنہیں آپ بڑے ماہر جادوگر سمجھ کر اور ان کو پیسے دے کر جادو کرواتے ہیں یا جادو توڑواتے ہیں، کبھی آپ نے یہ سوچا کہ اگر آپ انہیں پیسے نہ دیں تو ان تک کا تو کوئی دوسرا ذریعہ معاش بھی نہیں ہے، وہ بھوکے مر جائیں۔ دنیا کے بہت بڑے جادوگر، جنہیں قرآن بھی جادوگر تسلیم کرتا ہے کہ بہت بڑے جادوگر تھے، جنہیں فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جمع کیا تھا، تو جب سب جمع ہو گئے، ساری بات سن لی، تیار ہو گئے ہم موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کریں گے، تو فرعون سے کہنے لگے ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین، اے بادشاہ سلامت، اگر ہم جیت گئے تو ہمیں انعام تو شاہی شان و شوکت کے مطابق ملے گا، بادشاہ کی شان کے مطابق۔ علماء حق فرماتے ہیں اگر یہ جادو سے کوئی تبدیلی کر سکتے تو اپنے لیے دولت پیدا کر لیتے، فرعون سے کیوں مانگ رہے تھے؟ تو جادو تخیلاتی کرشمہ ہوتا ہے، آپ کی نظر دھوکہ کھا سکتی ہے، آپ کی سوچ دھوکہ کھا سکتی ہے، چیز کی حقیقت تبدیل نہیں ہوتی۔ قلب ماہیت حرام ہے۔ قلب ماہیت کیسے؟ کسی چیز کی حقیقت کا بدل جانا، یعنی پتھر کا سونا ہو جانا، لوہے تانبے کا سونا ہو جانا، پتھر کا ہیرا ہو جانا، ہیرے کا پتھر بن جانا، انسان کا گدھا بن جانا، گدھے کا آدمی بن جانا، یہ نہیں، ممکن نہیں ہے۔ جو چیز اللہ نے جیسی تخلیق کی ہے ویسی رہتی ہے۔ ہاں، جادو یا شعبدے سے دیکھنے والے کی قوت متخیلہ متاثر ہوتی ہے، اور اس کو وہ جادوگر کہتا ہے یہ میں نے گدھے کا بندہ بنا دیا، گدھا ہوتا گدھا ہی ہے، اس انسان کو دیکھنے میں بندہ نظر آتا ہے، یعنی اس کی قوت متخیلہ، یخیل الیہم انہا تسعی، ان کی قوت متخیلہ یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ لکڑیاں نہیں اژدہا ہیں۔ تو جادو سے واقعتاً کچھ نہیں ہوتا، نہ اولاد بند ہوتی ہے، نہ رزق بند ہوتا ہے، نہ صحت خراب ہوتی ہے، یہ ہمارا کردار ہے۔ ہم اپنے آپ پر خود جادو کرتے ہیں۔ جس بندے کو
رزق کی تنگی آ رہی ہے، یا جس کو اولاد کی طرف سے دکھ ہو رہا ہے، یا جس کو اور کوئی پریشانی ہے، وہ یہ سوچے کہ میں نے کہاں کہاں کیا کیا غلط کیا ہے، اور کم از کم اسے واپس نہیں کر سکتا تو توبہ تو کرے، رجوع اللہ کرے، اپنی غلطی تسلیم کرے، اور بار الہ میں کر چکا، تو کریم ہے، مجھے معاف کر دے، پھر امید کی جا سکتی ہے۔ عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا، ہم اپنے پروردگار سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں پہلے سے بہتر دے دے گا۔ تو یہ جتنے لوگوں کو یہ شبہ ہے نا کہ جادو ہو گیا، ان سے میری گزارش ہے کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت کی دنیا میں جادو کا وجود کوئی نہیں ہوتا، قوت متخیلہ متاثر ہو کر اسے کچھ کا کچھ نظر آنے لگ جاتا ہے، لہذا جادو نہیں، یہ ہمارا کردار ہوتا ہے۔ ہم اپنے آپ پر خود ہی جادو کرتے ہیں جب اللہ کو بھول جاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، چغلیاں کھاتے ہیں، یہ سارے گناہ جو رب کریم نے اوپر گنوائے، جب ان میں مبتلا ہوتے ہیں تو دنیا کا عذاب بھی آتا ہے۔ جیسے ارشاد ہوا کذالک العذاب، دنیا میں یہ عذاب ہوتا ہے، بیماری عجیب سی آ جاتی ہے، اولاد مرنا شروع ہو جاتی ہے، مال میں کمی ہو جاتی ہے، نوکریاں چھوٹ جاتی ہیں، عزت چلی جاتی ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، اور آخرت کے عذاب تو بہت بڑے ہیں۔ دنیا کے عذاب یہ ہیں کہ بیماری آ گئی، مال میں مصیبت آ گئی، اولاد میں مصیبت آ گئی، دنیاوی مال و منال اور خیر و عافیت میں تباہی آ گئی، پھر بھی موقع ہے کہ توبہ کرے، اپنی اصلاح کرے، اللہ سے معافی چاہے تو یہ عذاب بھی ٹل جاتا ہے، اخروی بھی ٹل جاتا ہے۔ لیکن اگر اسی طرح بغیر توبہ کے موت آ گئی تو پھر یہ عذاب تو آخرت کے عذاب کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ جو آخرت میں عذاب ہوگا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، وہ بہت بڑا ہوگا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر لوگ بات سمجھ سکیں، بات کا ادراک کر سکیں، انہیں علم نصیب ہو، وہ جان سکیں، تو اپنے حالات دیکھ لو، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور آخرت میں اگر عذاب آئے تو کیا ہوگا۔ یاد رکھیں، بیماری یا مالی نقصان یا اس طرح کی چیزیں اللہ کے نیک بندوں پہ تو آتی ہیں، لیکن وہ عذاب نہیں ہوتی۔ وہ اس طرح نہیں چیختے کہ ہم پر کسی نے جادو کر دیا، جی مجھ پر کالا ہے، جادو جادو ہے، کالا پیلا کیا ہوتا ہے؟ جادو جادو ہے، پھر اس میں کالے پیلے کی کیا تقسیم ہے؟ جادو سارا ہی کالا ہے، سارا ہی ظلمت ہے، سارا ہی سیاہ ہے۔ مصیبت جب اللہ کے نیک بندوں پہ آتی ہے تو ان کا دل بے قرار نہیں ہوتا، وہ ظاہری مصیبت ہوتی ہے، دل کو اور راحت دیتی ہے، وہ اور راضی برضا ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ جی میں گیا میں مر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں اللہ کو ایسا ہی منظور ہو کر، اللہ کو منظور ہے تو بہت اچھا ہے۔ یہ بڑا فرق ہوتا ہے۔ دنیا دار پہ آتی ہے تو چلاتا ہے، اس کے دل میں دکھ جاتا ہے، صرف بدن یا مال ہی نہیں، اس کے دل میں دکھ جاتا ہے۔ نیک بندے پہ آتی ہے تو اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، تو وہ مصیبت، وہ آزمائش ہوتی ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ ترقی درجات ہوتی ہے۔ لیکن جو کافر یا گناہگار پہ آتی ہے وہ از قسم عقوبات ہو، وہ بطور سزا اس کا دل بے قرار ہو جاتا ہے، روتا ہے، چیختا ہے، پیٹتا ہے، تڑپتا ہے۔ تو یہ خیال رہے، فرمایا یہ چھوٹے چھوٹے عذاب تو دنیا کی کیا حیثیت ہے، اور بندے پر اگر سختیوں سے چاہیے کہ توبہ کرے، رجوع اللہ کرے، یہ اس کا علاج ہے۔ اگر اسی میں مر گیا تو پھر آخرت کے عذاب تو اس سے کہیں بڑے ہیں۔ اللہ پاک دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی رسوائی سے پناہ دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔